بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق علاقائی یا زبان کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ تعلق ایمانی اعتبار سے ہوتا ہے۔ محض خاندان یا محض ان کی اولاد میں ہونا اور ان کے دعوت، ان کے مبارک نظریات اور ان کے اعمال اور ان کے نظام کو پس پشت ڈالنا، یہ کسی بھی طرح کامیابی، عزت اور شرافت کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل وعلا کے جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ کے ساتھ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت اہل مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کو اپنے نظریات کی طرف توجہ نہیں تھی، محض اولاد میں سے ہونا، اسی پر ان کا جو وہ ذہن اٹکا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف جو بنی اسرائیل ہیں، وہ اپنے آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے گردانتے اور سمجھتے تھے، حالانکہ دونوں کے نظریات جناب ابراہیم علیہ السلام کے نظریات سے متصادم تھے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے ان دونوں کو دعوت حق دی، اور نظریات ابراہیم علیہ السلام اب آگے جن کے پاس صحیح صورت میں موجود ہیں، وہ آخری نبی سیدنا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا ان کی نظریات حقہ کو تسلیم کرنا اور اس پہ قائم ہونا اور آپ پر ایمان لاتے ہوئے اعمال صالحہ کا سلسلہ اختیار کرنا، اس میں جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لہذا آج ہم دعوت دیتے ہیں، جیوز کو دعوت دیتے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی وہ افراد جو کسی بھی طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق تو بتاتے ہیں، لیکن ان کی نظریات اور ان کے اعمال کا سلسلہ اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، تو وہی ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیں اسلام کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اقدس کو قبول کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ اپنے جیوز ہونے کے ناطے، آپ اپنے اس کرسچنز ہونے کے ناطے اگر آپ اپنے اس مذہب پر صحیح ہیں، تو آپ انشاءاللہ دین اسلام کی طرف بھی آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ دین اسلام کو قبول نہ کیا اور اپنے مذہب پہ ہی ڈٹے رہے، تو قیامت کے دن اس کا خسارہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔